بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا بزرگان محترم و نوجوانان اسلام و معزز حاضرین، کلمہ توحید کے پڑھنے کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کا سب سے پہلا حکم جو ہم مسلمانوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، یا سب سے پہلا فرض جو ہم مومن و مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اللہ اس کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کیا ہے، جنت کا حصول کیسے ہو سکتا ہے، جہنم سے دوری کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کے رضامندی اور ان کے خوشنودی کے حصول کا طریقہ اور راستہ کیا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور ان کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ اور سبب کیا ہے۔ عام لفظوں میں سمجھنے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھ دوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو حکم دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت دونوں پر فرض ہے۔
تمام امت مسلمہ پر اس فریضے کو عائد کر دیا گیا۔ اور علم کا جب عنوان چھیڑا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں فرمایا گیا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے گہوارے سے قبر کے گڑھے تک، تب بھی علم کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تب بھی علم کی وہ ذمہ داری انسان سے پوری مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا وہ نماز روزے کا نہیں تھا، وہ حج اور زکوٰۃ کی فرضیت نہیں تھی، وہ تہجد اور تلاوت کا حکم نہیں تھا۔ سب سے پہلا حکم میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ، پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، جاننے اور پہچاننے کا، تعلیم اور تعلم کا دیا گیا۔ اور جن اہل عرب کی اصلاح اور تربیت کے لیے اور بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کی اصلاح اور ان کی تربیت کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، انسان کو حقیقت میں انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مال و دولت دے کر نہیں بھیجا، اور کوئی لاؤ اور لشکر دے کر نہیں بھیجا، طاقت اور جائیداد دے کر نہیں بھیجا۔ سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے بڑی دولت علم کی، قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما کر اور حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب، یہ مکے کے لوگ حد سے زیادہ آگے گزر گئے ہیں، انسان اپنے خالق کو بھلا چکا ہے، جائیے میرے حبیب، جس گھر کو میں نے اپنی شناخت، اپنی پہچان اور اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس گھر کو بندوں نے بتوں کی آلائشوں اور ناپاکیوں اور نجاستوں سے اسے مغلظ کر دیا ہے۔ جائیے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے کے لوگوں کی آپ اصلاح کیجئے، ان کی تربیت کیجئے اور ان کو راہ راست پر لائیے اور ان کو سدھاریے۔ ہتھیار کیا دیا ہے؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ جائیے ان کو پڑھائیے، ان کو بتائیے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالنے والا، تمہارا جلانے اور مارنے والا، تمہیں عزت اور ذلت سے دوچار کرنے والا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ آپ نے سنا ہے اور بارہا اس مضمون کو سنا ہے،
قرآن مجید کی 5 آیتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا یا خدیجہ لیس الراحۃ بعد اليوم، خدیجہ اللہ نے مجھے ایسی ذمہ داری دے کر بھیجی ہے اور ایسا بار اور بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد میرے آرام و راحت کے دن چلے گئے، اب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی دن آرام سے بیٹھ سکوں گا، لیٹ سکوں گا، رہ سکوں گا، ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ لیس الراحۃ بعد اليوم، پھر آپ نے قرآن مجید کی یہ 5 آیتیں پڑھ کر سنائیں جس میں سب سے پہلا حکم پڑھنے پڑھانے کا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم کی دولت اور نعمت دے کر بھیجا کہ جائیے، یہ لوگ طاقت سے نہیں سدھریں گے، یہ لوگ فوج لاؤ اور لشکر اور مال و دولت کے لالچ اور حرص سے یہ لوگ، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ان کو سدھارا جا سکتا ہے تو صرف علم کے ذریعے سے۔ اور آج بھی انسانوں کی اصلاح اور تربیت کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ہتھیار ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے علم کا، پڑھنے پڑھانے کا۔ ان کو پڑھاؤ، ان کو سکھاؤ، ان کے اندر انسانیت آئے گی، یہ خواب غفلت سے جاگیں گے، ان کا مردہ ضمیر بیدار ہوگا، ان کا مرا ہوا احساس زندہ ہوگا۔ آپ ان کو پڑھائیے۔ آج بھی صرف امت کی نہیں، قوم و ملت کی نہیں، ساری انسانیت کی فلاح اور ساری انسانیت کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف علم کی وجہ سے۔ میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک تھیلے میں رائی کے دانوں کو انہوں نے بھر لیا، رائی کے دانے انہوں نے اپنے تھیلے میں اسے بھر لیے، بیٹے کو ایک نصیحت کرتے تھے اور اس تھیلے میں سے نکال کر ایک دانہ اس کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اتنی نصیحتیں بیٹے کو انہوں نے فرمائی کہ رائی کا تھیلا ختم ہو گیا لیکن ان کی نصیحتیں ختم نہیں ہوئی۔ فرمانے لگے، بیٹا میں نے تجھے اتنی نصیحتیں کی ہیں، اگر میں پتھروں کے سامنے جا کر، پہاڑوں کے سامنے جا کر اتنا بیان کرتا اور اتنی نصیحتیں کرتا تو بیٹا وہ پتھر بھی پگھل جاتے۔ اور سب سے پہلی نصیحت باپ کی دیکھیے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیا، میرا بیٹا، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا،
ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بیٹا اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ بیٹا ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے پہلی نصیحت ایک باپ اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی، اللہ کے سامنے سر جھکانے کی کر رہا ہے۔ اور ادھر آئیے قرآن مجید کے سب سے پہلے پارے میں ایک جلیل القدر پیغمبر جن کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کو پیدا فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو یعقوب علیہ السلام کی وہ داستان، وہ کہانی، وہ واقعہ سنائیے جب میرا وہ نبی آخری سانسیں لینے لگا، موت کی کیفیت میں مبتلا ہوا، مرض الموت میں وہ قدم رکھتا ہے، غیب کے پردے ہٹنے لگے اور موت کی آہٹ اسے محسوس ہوئی۔ اسرائیل کو جب اس نے آتا دیکھا آخری سانسیں لیتے ہوئے، باپ اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، تمام بچوں کو باپ جمع کرتا ہے، اور جمع کر کے باپ بچوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا میں مر رہا ہوں، میرے بعد کس گھر میں رہو گے، تجارت کیسے کرو گے، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، تمہارا رہن سہن کیسے ہوگا، تم کیسے زندگی گزارو گے، باپ نے یہ فکر نہیں فرمائی۔ قرآن گواہی دیتا ہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جلیل القدر پیغمبر نے، باپ نے بچوں سے پوچھا، بیٹا مر رہا ہوں، یہ بتا دو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد مومن و مسلمان رہو گے، میرے بعد اسلام پر استقامت کے ساتھ جمے رہو گے، میرے بعد دین حق پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہو گے، یا کافر اور مشرک ہو جاؤ گے، یا بتوں کی پوجا کرنے لگو گے، ما تعبدون من بعدی۔ باپ آخری سانسیں لیتے ہوئے بچوں کے ایمان کی، اخلاق کی، عقیدے کی فکر کر رہا ہے۔ تھو ہے آج کے مسلمانوں پر، آج ہم نے تو جیتے جاگتے بچوں کا قتل کر دیا، آج اس قوم کے، اس ملت کے بچے ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے بھی یتیم ہو گئے۔ مرتے ہوئے نبی کو اولاد کی فکر تھی، زندہ باپ نبی کو اپنے بچے کی فکر تھی۔ آج تمہیں، آج ہم مسلمانوں کو اپنے اولاد کے، اپنے ان بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج جیتے جاگتے سب سے بڑا ظلم والدین نے بچوں پر یہ کیا کہ آج ہم نے ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور شاید اللہ اسی پر ان ماں باپ کی سب سے پہلے پکڑ کرے گا جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کا ذکر ہم سنتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کی کرامتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کی شخصیات پر، ان کی سیرت پر ہم نظریں دوڑاتے ہیں، بڑے مزے لے کر سنتے ہیں۔ ہمارے لیے تو واقعات رہ گئے سننے سنانے کے لیے، کیا کبھی ہم نے سوچا
کہ ان اولیاء کی سیرت کے پیچھے کس کا کردار ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جن اولیاء کا نام لے کر ہم بڑی بڑی دیگیں ہضم کر دیتے ہیں، جن اولیاء کا نام لے کر کئی جانوروں کو ہم ذبح کر کے کھا کر ڈکار مار دیتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ان اولیاء کی کرامتوں کے پیچھے کس کی قربانی ہے، کس کی محنت ہے، اور ان کو ولی بنانے میں کس کا کردار ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان اولیاء سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کا کردار دیکھیں، کبھی ان کی سیرت دیکھیں، اور ان کو ولی بنانے میں اور ان کی اصلاح کرنے میں، اس مقام بلند اور اس درجے تک پہنچانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ ان کے ماں باپ کا، بالخصوص ماں کی تربیت کا کردار ہے۔ اولیاء کی کرامت کے پیچھے ماں کی تربیت ہے۔ اولیاء کے ان کی خانخواہوں کے پیچھے اور ان کی سیرت، ان کے کردار کے پیچھے ان کے والدین کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں۔ بار بار سنتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں مدرسے کو بھیجتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے 40 درہم بچے کے بغل میں، بازو میں رکھ کر آستین میں چھپا کر سل دیتی ہے، محفوظ کر دیتی ہیں، اور قافلے کے ساتھ بھیجتے ہوئے 6-7 سال کے بچے کو ماں کی آخری نصیحت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا زندگی میں کوئی بھی تکلیف آئے اور کسی بھی قسم کی آزمائش میں تو گرفتار ہو جائے، یاد رکھنا کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹا جھوٹ کا سہارا نہ لینا، ہر حال میں سچ بولنا۔ قافلہ نکلا صحرا سے، ویرانیوں سے، جنگلات سے، غیر آباد مقامات سے گزرتا ہے، قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ پڑ گیا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارے قافلے کے مال کو لوٹ لیا۔ بچہ بڑا نورانی چہرہ، ایک ڈاکو آیا، بچے سے پوچھنے لگا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں چچا جان 40 درہم ہیں، 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ ادھر بازو آستین میں، ماں نے رکھ کر سل دیا ہے۔ اچھا، بڑا تعجب ہوا، بچے کو لے کر سیدھے اپنے آقا اور سردار کے پاس پہنچتا ہے کہ سردار لیجئے اس بچے سے ملاقات کیجئے، یہ بڑا عجیب و غریب بچہ ہے۔ سردار نے پوچھا کہ بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں چچا جان 40 دینار۔ کہاں ہیں؟ ادھر۔ بچے نے ہاتھ اٹھایا اور دکھا دیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بیٹا تو دیکھ رہا ہے کہ ہم ڈاکو اور لٹیرے ہیں، سارے قافلے کو ہم نے لوٹ لیا، بیٹا تو نہ بتاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ بیٹا تو نے اپنے ان 40 دینار اور دراہم کو ہم لٹیروں اور ڈاکوؤں سے کیوں نہ چھپا لیے؟ بچے نے کہا کہ چچا جان میری نگاہ میں ماں کا حکم 40 دینار سے بہت بڑا قیمتی ہے، 40 دینار کی کوئی وقعت نہیں، ماں کا حکم اس سے بڑا ہے۔ ماں کی جو نصیحت ہے اس نصیحت کو 40 دینار تو کیا 40 ارب دینار بھی دے کر میں اسے بیچ نہیں سکتا، اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ ماں کی نصیحت ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا گیا کہ ڈاکوؤں کا سردار چیختے چلاتے ہوئے سر پر مٹی ڈالتا ہے، اے اللہ یہ بچہ 6-7 سال کا
معصوم بچہ ماں کا اتنا فرما بردار، اور تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا، اور مجھ 50-60 سال کے بوڑھے کو تو نے لوٹ مار پر، چوری اور ڈاکہ زنی پر لگا دیا۔ اے اللہ آج میں اس بچے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں۔ ماں کہاں بیٹھی ہے؟ جیلان میں، ایک قریے میں، اور سووں اور ہزاروں کلومیٹر دور وہاں لوٹنے والے لٹیروں کی ہدایت کا ماں ذریعہ بن رہی ہے۔ یہ ماں کا کردار ہے، یہ ماں کی نصیحت ہے۔ آج کے ماں باپ خود جھوٹے ہوں تو سچی اولاد ان کے پیٹ سے کیسے پیدا ہوگی؟ ماں باپ خود جھوٹی قسمیں کھانے لگیں تو بچے کیسے سچ بولیں گے؟ کسی کہنے والے نے کہا، عام طور پر اس مضمون کو سمجھنا آج ہم مسلمانوں کے لیے بڑا آسان ہے۔ جب لوگوں سے ہم کچھ لے لیتے ہیں، پھر جو ٹھکانا، جو دھوکہ، جو وعدہ خلافی ہوتی ہے، کوئی مسلمانوں سے اسے سیکھے۔ قرض لے کر ڈبا دینا، یہ سبق کوئی ہم مسلمانوں سے زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سبق میں سمجھتا ہوں شاید مسلمانوں سے کوئی زیادہ اس میں بڑا استاد نہیں پیدا ہوگا۔ ایک بندے نے کسی سے قرض لے لیا، اب قرض خواہ گھر پر آیا، باپ اندر ہے، اس نے بچے سے کہا کہ جا بیٹا، جا کر بول دے کہ ابا نہیں ہیں۔ وہ بچہ بھی شاید اللہ، چونکہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں، وہ بچہ باہر آتا ہے اور قرض خواہ سے کہتا ہے ابا بولے کہ ابا نہیں ہیں۔ ابا نے کہا، ابا بولے کہ ابا گھر کے اندر نہیں ہیں۔ شاید بہت سارے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا، بہت سارے لوگ مسکرا بھی رہے ہیں، شاید یہ میرا ہی واقعہ ہو، شاید سوچتے ہوں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں آج یہ بچے ہیں، آج یہ کچھ بول نہیں سکتے، آج یہ صرف سنتے ہیں، آج یہ سنتے ہیں، بول نہیں سکتے۔ کل جب یہ بولنے کے قابل بنیں گے تو وہی بولیں گے جو انہوں نے ماں باپ کو بولتا ہوا سنا ہے۔ آج یہ بچے دیکھ رہے ہیں، کر نہیں سکتے، کل جب یہ بچے کچھ کرنے کے قابل بنیں گے تو وہی کریں گے جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھا ہے۔ یاد رکھنا، یہ ماں باپ اولاد کے پہلی دینی درسگاہ ہیں اور مدرسہ ہیں۔ سب سے پہلے وہاں سدھار کر بھیجو۔ غرض میرے محترم بھائیوں، اسی لیے میں نے سوچا چونکہ عام مدارس بھی کھل رہے ہیں اور الحمدللہ 1 مہینے بعد اسکولوں میں بھی بلکہ داخلے چل رہے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس عنوان کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلاؤں۔ اسکول کے اور مدارس کے اساتذہ کرام سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داری پیدا کرنے والے ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے فرائض کا خیال فرمائیں، ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ عورتیں، ہمارے اسلاف بیوہ رہ کر، بیوگی کا داغ لگا کر اور بیوگی کی اس آزمائش کو ساری زندگی برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اولاد کی تربیت کی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ہر سلسلہ ان سے بھی جا کر گزرتا ہے، ہر سلسلے میں ان سے بھی واسطہ پڑتا ہے، ہر سلسلہ ان تک پہنچ کر حضرت حسن بصری، حضرت علی اور محمد الرسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ تصوف اور ولایت کی ان کا کوئی بھی شعبہ ان کے بغیر، ان کے ذکر کے بغیر نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے، ماں بیوہ ہے،
لیکن بچے کی اصلاح اور تربیت کے لیے ساری زندگی بیوہ رہ کر گزارنا انہوں نے پسند کر لیا۔ بچے کی تربیت کے لیے انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو فکر ہوئی کسی اچھے اللہ والے کی خدمت میں، کسی اچھے مدرسے میں میں بچے کو داخل کراؤں گی۔ پتہ چلا کہ ایک اللہ والے ہیں جہاں مدرسہ چلتا ہے۔ یہ بیوہ عورت اس بچے کو لے کر حضرت کی خدمت میں مدرسے میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی بڑے ادب کے ساتھ کہ حضرت یہ بچہ ہے، میں نے اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اتنی قربانی دی ہے کہ میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے جو عورت شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے دوسرا نکاح نہیں کرتی، بیوہ رہ کر زندگی گزار دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو پوری زندگی جہاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا حشر قیامت کے دن مجاہدوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ وہ کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے، اپنے جذبات سے لڑتے ہوئے زندگی گزارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے مجاہد بنا کر اللہ اسے اٹھائیں گے۔ چنانچہ حضرت کی خدمت میں بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور مدرسے میں داخلہ کروا دیا۔ جاتے ہوئے حضرت سے گزارش کرنے لگی کہ حضرت یہ پہلا موقع ہے کہ بچہ میری گود سے، میرے سینے سے، میری نظروں سے دور ہو رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے اسے اپنے سے دور کیا ہے۔ میرے جانے کے بعد بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، ضد کرے گا اور گھر جانے کے لیے آپ کو اصرار کرے گا۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اس بچے کو چھٹی نہ دینا، اس بچے کو کبھی آپ چھٹی نہ دینا، گھر نہ بھیجنا۔ حالانکہ یہ بچہ شریر نہیں تھا، بچپن سے وہ جذبات اولیاء کے اندر ہوتے ہیں، ماں کے دودھ کا اثر ان پر ہوتا ہے، ماں کے جذبات اور نیتوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بچہ شریر نہیں تھا کہ سارے محلے کے لوگ، ماں باپ، گھر والے، خاندان والے سب پریشان ہو کر آخر میں کہاں آتے ہیں؟ مدرسے میں۔ حضرت بچہ بڑا شریر ہے، میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے مدرسے میں چھوڑ دوں گا۔ بچہ شریر ہے اس لیے آئے ہو، نیک نیتی سے آتے کہ اس بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، اللہ تمہاری نیت کی لاج رکھ لیتا۔ بچے سے تنگ آ گئے، لا کر مدرسے کے محتمم اور اساتذہ کی جان پر ڈال کر جاتے ہو، اور شکر ادا کیجئے، ان علماء کے پیروں کو دھو کر پیجئے کہ ایسے بچوں کی وہ اصلاح کرتے ہیں، ایسے بچوں کو وہ قوم کا رہبر اور امام بنا کر بھیجتے ہیں۔ غرض حضرت اس بچے کو چھٹی نہ دیں۔ حضرت نے فرمایا بڑا مشکل کام ہے، میں کوشش کروں گا، لیکن میرے لیے دعا کرنا کہ یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ چلی گئیں، چند دن گزرے، چند مہینے گزرے، بچہ حضرت کی استاذ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت گھر جانا چاہتا ہوں، ماں کی بڑی یاد آتی ہے۔ اب حضرت پریشان، ایک طرف اگر چھٹی سے منع کر دوں گا تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، اگر چھٹی دے دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب حضرت نے اللہ کی جانب توجہ کی، دعا کی، اللہ کیا کروں؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ حضرت نے سوچا ایسا کرتا ہوں کہ میں بچے کو روزانہ مثال کے طور پر 2 صفحے بچہ سبق سناتا ہے، 10 صفحے میں سبق دے دوں گا اور کہہ دوں گا کہ بیٹا جب تک تو سبق نہیں سنائے گا چھٹی نہیں ملے گی۔ حضرت نے 1 دن کے سبق کے بجائے 10 دن کا سبق بچے کو دے دیا۔ جا بیٹا یہ سبق یاد کر کے سنا، چھٹی مل جائے۔ اب بچہ آ کر دیکھتا ہے، صفحے ورق پلٹتا ہے، اور بچے کو محسوس ہوا کہ حضرت نے میرے ساتھ بڑی ہوشیاری سے کام لیا ہے، اتنا سبق حضرت نے دے دیا۔
اور اتنے کم وقت میں شام تک میں کیسے یاد کروں گا، کیسے میں سبق سناؤں گا؟ جاتا ہوں حضرت کے پاس، گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا کم کر دیں۔ دل میں خیال آیا گستاخی ہوگی، استاذ کی شان میں بے ادبی ہوگی۔ بچہ سوچنے لگا بچپن سے سنتے آئے ہیں، ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، استاذ بھی یہی سبق پڑھاتے ہیں کہ بیٹا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن انسان کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے۔ گیا بچہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ بچپن سے سنا ہے ماں نے بھی یہی سبق پڑھایا ہے کہ تو جو چاہے وہ کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ تیری قدرت کے بارے میں بہت سنا ہے، آج تجربہ کر کے دیکھ لوں گا، محنت کرنا میرا کام ہے اور کامیاب کرنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اتنا سبق استاذ نے دے دیا جسے میں اتنے کم وقت میں یاد نہیں کر سکتا، میں تو مجبور ہوں پر تو مجبور نہیں۔ اے اللہ میں عاجز ہوں پر تو عاجز نہیں ہے، میں نے ماں کی زبان سے سنا ہے، استاذ سے میں نے یہ سبق پڑھا ہے کہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اپنی قدرت سے اے اللہ یہ سبق مجھے یاد دلا دے۔ بچے نے سبق پڑھنا شروع کیا، اللہ نے بچے کی دعا کی لاج رکھ لی، آیا اور حضرت کے سامنے بیٹھ کر بغیر کسی اٹک کے سارا سبق بڑی روانی اور تسلسل کے ساتھ بچہ سنا دیتا ہے۔ استاذ پریشان، اب کیا کرے؟ وعدہ کیا تھا کہ سبق سنانے پر چھٹی ملے گی، اب حضرت اپنی بات سے مکر تو نہیں سکتے تھے، بچے سے کہا کہ بیٹا جا گھر چلا جا۔ اب حضرت بھی مجبور ہیں، بچہ بڑی خوشی کے ساتھ مدرسے سے نکلا، جا کر ماں کے در پر دستک دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اندر سے ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا امی جان میں ہوں بایزید۔ ماں نے کہا کون بایزید؟ بچے نے کہا آپ کا بیٹا، آپ کا لخت جگر بایزید، مدرسے سے آیا ہوں۔ ماں نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، میں نے حضرت سے وعدہ کیا ہے جب تک میرا بچہ کسی قابل نہ بنے اور اس کے اندر کوئی صلاحیت اور صالحیت نہ پیدا ہو جائے، جب تک میرا بچہ ایک مقام تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک بچے کو میرے گھر نہ بیچنا، اور میں نے نیت کی ہے کہ جب تک بچہ قابل بن کر آئے گا، قابل بن کر نہیں آئے گا، میں اسے گھر کے اندر نہیں لوں گی۔ میں نے تجھے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے تو اپنے بیٹے بایزید کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بہت دیر ہو گئی، بچہ دروازے پر کھڑا روتا رہا۔ اب اس بچے نے کیا طرز عمل اختیار کیا اور بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، استاذ بھی حیران، یہ کیسا بچہ ہے، یہ تو اولیاء کا سردار بننے والا تھا، اور کیوں نہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ نے اس بچے کے اندر کیا قابلیت پیدا فرمائی، اور کتنے سال تک یہ بچہ ماں سے الگ رہا، یہ بچہ گھر سے واپس چلا گیا، اور کتنے سال کے بعد یہ بچہ واپس آتا ہے، اور کیا قابلیت اس بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیلات میں آئندہ جمعہ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے اس واقعے کو اس لیے عرض کیا، ابھی ہمارا مدرسہ کھلا ہے، چند دن پہلے، چند مہینے پہلے ہمارے مدرسے کے لیے ایک انگلش ٹیچر کی ضرورت تھی، تو ایک مسلمان عورت، اس کا انٹرویو لیا گیا اور اس کے سامنے تقاضے رکھے گئے۔ اللہ کی اس بندی نے، مسلمان ہے، انٹرویو تو اس نے دے دیا، لیکن اس سے کہا گیا کہ فلاں مدرسے میں ٹیچر کی ضرورت ہے، وہاں جا کر پڑھانا ہے۔
اللہ کی اس بندی کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے فیوچر کو برباد کرنا نہیں چاہتی، میں اپنے فیوچر کو برباد کرنا نہیں چاہتی۔ ظالم، یہ اللہ اس کے رسول کا گہوارہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان مدارس کو اور اس میں پڑھنے والے طلباء کو دیکھ کر میں اپنے عذاب کو روک لیتا۔ بڑا افسوس ہوا مجھے سن کر، جب قوم و ملت کے اندر ایسی مائیں ہوں گی تو ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے جاہل نہیں بنیں گے تو کیا ہوں گے؟ آ کر اس نے مدرسے کو نہیں دیکھا، آ کر اس نے ماحول کو نہیں دیکھا، پسند ہی نہیں ہے کہ شریعت کے حدود میں رہ کر، پردے کے اہتمام کے ساتھ رہ کر پڑھانا آج کی عورتوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ وہ آزاد منش بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہیں، وہ آزاد رہنا چاہتی ہیں، وہ بے پردگی کے ساتھ رہ کر کہیں بھی کام کرنا چاہتی ہیں۔ شریعت کے حدود میں رہ کر جہاں پڑھانا ہے، قرآن اور حدیث کی صدائیں جہاں بلند ہوتی ہیں، جہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں اہل اللہ کے قدم پڑتے ہیں، جہاں مہمانان رسول رہتے ہیں، وہاں آنا وہاں رہنا ان کو پسند نہیں، بلکہ یہ کیا پسند کریں گی، اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا۔ میں سمجھوں گا کہ یہ پڑھی لکھی جاہل عورت ہے۔ آج پڑھے لکھے جاہلوں کی معاشرے میں کوئی کمی نہیں، ایک ڈھونڈے تو 100 مل جائیں گے۔ پڑھے لکھے جاہل جنہوں نے پڑھا، ایک لمبا عرصہ اچھے عہدے پر گزارا، کہاں کب کس سے کیسی بات کرنی ہے اور علماء سے کیسے بات کرنا ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، ایسے جاہلوں کو کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کتابوں کے صفحات تو پلٹا لیے، اوراق کو انہوں نے پلٹا تو لیا، بہت کچھ پڑھ لیا، اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب تو لگا لیے، لیکن یہ پڑھے لکھے جاہل بن گئے۔ ان کا علم ان کے اندر انسانیت نہیں پیدا کر سکا، ان کا علم ان کے اخلاق کو سدھار نہیں سکا، ان کا علم ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں دلا سکا، ان کا علم ان کو ایک اچھا شہری نہیں بنا سکا۔ وہ کیا تعلیم ہے جو انسان کو انسان نہ بنائے، اور کیا تعلیم ہے جو لوگوں کے مردہ ضمیر کو زندہ نہ کرے، جن کو بے مروت اور بے حس بنا دے۔ ایسے پڑھے لکھے جاہلوں کی معاشرے میں کوئی کمی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خاتون بھی اسی جماعت کا ایک حصہ ہے، اسی جماعت کی ایک فرد ہے۔ بہرحال مدارس عربیہ کی کیا فضیلت ہے اور ان بچوں کی کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ پوری تفصیلات میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا۔ 3 چیزوں سے اللہ نے روئے زمین کو سجایا اور دنیا کو اللہ نے خوشحال بنایا۔ ان میں پہلی چیز میں نے عرض کیا تھا، ایک عادل بادشاہ، دوسری سرسبزی اور شادابی سے، ہریالی سے اللہ نے زمین کو رونق بخشی۔ اب تیسری چیز کیا ہے، انشاءاللہ اس کی پوری تفصیلات میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔